ٹی وی اسکرینز اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی خبروں اور تجزیوں کا نچوڑ تو بظاہر یہی نکلتا ہے کہ شاید اپوزیشن کو وزیراعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی کے مارکے میں کامیابی مل چکی ہے۔ ہونا ہو کہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کیا ہے اور وہ قومی اسمبلی میں اکثریت دکھا کر وزیراعظم کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی اجازت کے لیے تحریک پر سرخرو ہوئے ہیں۔ This resolution under clause 1 of Article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, this House resolved that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan Niazi, and consequently he shall cease to hold office under clause 4 abed. اپوزیشن کے جشن کو دوبالا حکومت کے اتحادیوں نے کر دیا ہے۔ کچھ سامنے سے اور کچھ پس پردہ حمایت کا یقین دلا چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اپوزیشن کے لیے آسان ہے کہ وہ وزیر اعظم کو گھر چلتا کرے؟ سالانہ مرحلہ ایک بڑی مشاورت کے ساتھ ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ہم چاہتے تھے کہ اب ایک نئے انداز میں اس ملک کو سنبھالا جائے۔ بلوچستان خصوصاً 72 سال سے محرومی کا شکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے اس کا توجہ دی جائے اور اس کے معاملات کو حل کیے جائیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ لازمی ذہن نشین کرنا ہوگا کہ حکومت کو فی الحال قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو اپوزیشن ہے جس کے کندھوں پر 172 اراکین کی حمایت دکھانے کا بوجھ ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر لارجر بینچ کی سماعت اور وہاں سے ایسے ریمارکس کا سلسلہ جاری ہے جس سے بظاہر یہ مشکل دکھائی دینے لگا ہے کہ حکمران جماعت کے ناراض اراکین کے ووٹ اپوزیشن کو ڈالے جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی ممکنہ فیصلہ یا آبزرویشن حکمران جماعت کے منحرف اراکین کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایسے میں اپوزیشن کا عددی اکثریت ثابت کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ حکومت کے سب سے بڑے اتحادی ان کے ساتھ نہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن کے حمایت یافتہ اراکین کی تعداد 170 سے کم ہے، جبکہ پورے کرنے ہیں 172، ایک بھی کم نہیں۔ ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی خواہشات، مفروضوں اور بیان بازی سے نہیں، قومی اسمبلی میں عددی اکثریت دکھانے سے ہی کامیاب ہوگی، اور وہ اکثریت دکھانی ہے اپوزیشن کو۔ 163 اراکین کے ساتھ اپوزیشن کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے اپنے اراکین تو موجود ہو ہی اور ان کو مزید ارکان کی حمایت بھی حاصل ہو۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے حکمران جماعت نے کشتی ڈوبتے دیکھ کر پنجاب میں وزارت اعلیٰ کاف لیگ کو دان کر دی، وہاں ویسی ہی کوئی بھی سرپرائز وفاق میں بھی دی جا سکتی ہے۔ حکومت مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق اتحادیوں کو کچھ بھی دے سکتی ہے، وزارتیں اور بڑے عہدے دیے جا سکتے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے سارے عہدے فی الحال فرضی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ حکومت میں نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد کہیں جا کر جب حکومت بنے گی تو اس میں ہی اپوزیشن کی جانب سے کچھ دیا جا سکتا ہے، جو کہ اتنا آسان نہیں۔ بھیگا ہوا شخص جیسے برسات سے نہیں ڈرتا، ایسی ہی پنجاب کا محاذ ہارنے والی وفاقی حکومت کسی بھی طرح سے مرکزی حکومت کو بچانے کے لیے کسی حد تک جائے گی۔ جیسے پنجاب میں نیازی سرکار نے سرنڈر کیا اور وسیم اکرم پلس کی قربانی دے کر سب سے بڑے ڈاکو کہلوانے والے کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ بلیک میل نہیں ہوگا کہ ریٹ لگانے والے کپتان نے اپنے وزیر اعلیٰ کی قربانی دے کر ملک کا سب سے بڑا صوبہ 5 نشستوں والی جماعت کے حوالے کیا۔ ایسی ہی ایم کیو ایم کو بھی بڑی آفر دی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے جو مسائل ہیں ان کا براہ راست تعلق ان معاملات سے ہے جو صرف وفاق سے حل ہو سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ووٹ کسی قانونی یا آئینی نقطے کے شکار ہو جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کی حمایت کے بغیر اپوزیشن کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تبدیلی سرکار ایم کیو ایم کو مرکز میں وزارتیں اور کراچی میں انتظامی عہدے کی پیشکش کیوں نہ کرے اگر انہیں اپنی کشتی ڈوبتی نظر آئے، اور اپوزیشن ایم کیو ایم کو کیا دے سکتی ہے؟ سوال اہم ہے۔ یہ سوال نہ صرف اہم بلکہ اپوزیشن کی مٹھائی کو قبل از وقت بھی بنا سکتا ہے۔ اشفاق احمد، دیکھتے رہو ٹی وی، اسلام آباد۔